آپ نے سنا ہوگا کہ قتل کسی کو جان سے مارنا ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں ایک قتل کی اور قسم ہے جو اس قتل سے بھی زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ وہ ہوتی ہے آپ کی روح کا زخم۔ اور یہ روح کا زخم صرف تب لگتا ہے جب کوئی وہ شخص جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جس پہ آپ کو بہت ٹرسٹ ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے، بڑا اعتماد ہوتا ہے، وہ شخص جب آپ کو اندر سے آہستہ آہستہ کھوکھلا کرتا ہے، وہ شخص جو آپ کو اندر سے آہستہ آہستہ ختم کرتا چلا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے روح کا قتل۔ اور پتہ ہے جب یہ روح کا قتل ہو جاتا ہے نا، تو انسان اندر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قتل ہے جو بظاہر جسمانی طور پر نظر نہیں آتا، مگر اندرونی طور پر، دلی طور پر، روحانی طور پر آپ کو کئی ٹکڑوں میں بکھیر کر تمام عمر کے لیے نہ زندوں میں چھوڑتا ہے اور نہ ہی مردوں میں۔ زندوں میں اس لیے نہیں چھوڑتا کہ پھر وہ اعتماد نہیں ہو پاتا، وہ ٹرسٹ نہیں ہو پاتا، وہ محبت کے لیے اہتمام نہیں ہو پاتا۔ وہ جو آپ نے اس پہ اعتماد کیا تھا، وہ جو کھلکھلاہٹ تھی اندر کی، قدرتی، جو آپ کے اندر سے آ رہی تھی، وہ کھلکھلاہٹ پھر نہیں آتی۔ وہ بات نہیں رہتی، جو بات اس وقت ہوتی ہے جب آپ یہاں دل سے پہلی بار کسی کے ساتھ روحانی طور پر، دلی طور پر، جذباتی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قتل ہے، روح کا قتل، یہ جو شخص کرتا ہے، یہ آپ کا پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ یہ قتل کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی کی کیپیسٹی ہی نہیں کہ کوئی آپ کی روح کو ختم کر جائے۔ آپ اس روح کو ختم کرنے کی خود اجازت دیتے ہیں۔ جب آپ یہ اجازت دیتے ہیں تو خود ٹوٹنا پسند کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ اس ایک شخص کو جوڑنے کے لیے۔ یہ سارا اہتمام آپ اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی شخص آپ کی اس خوشی کو کچومر بنا کر، توڑ کر، ختم کر کر اپنی خوشی تلاش کرتا ہے، اور وہ اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی خوشی کی بجائے دکھ دے کے جاتا ہے۔ آپ جو اپنی خوشیاں اس کے لیے ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہ شخص اپنی خوشی کے لیے آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں اور آپ کی روح زخمی ہے، ریزہ ریزہ ہے، تو اس وقت افسوس سے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ پلیز اپنی لائف میں دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ یہ وقت مشکل ہے، میں سمجھ سکتی ہوں، بہت مشکل ہے۔ اس سے باہر نکلنا بہت ہی ایک مشکل اور دشوار کام ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کسی کو سونپ دیا ہوتا ہے، اور واپس اپنے آپ میں آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ مگر حل بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ آپ خود کو خود جوڑیں، اپنے آپ کو خود تسلی دیں، اور نئی سوچ اور نئے نظریات سے اس شخص کا ایک بار تجزیہ تو کریں۔ وہ شخص وہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھ لیا تھا، تو پھر آپ کو اس کے غم سے نکلنے میں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نئی سوچ اور نئے زاویے سے اس شخص کو دیکھیں گے، تو اس کا وہ جو ہیروئزم ہے اس سے نکلنے میں بہت زیادہ آپ کو مدد ملے گی، کیونکہ پھر آپ اس کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنے نئے گول سیٹ کریں، اپنے آپ کو ایک نئے طریقے سے دیکھنا شروع کریں، اور وہ بنیں جو آپ بننا چاہتے تھے اور اس کی وجہ سے نہیں بن سکے۔ اس سفر میں آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ اس سفر میں ہوں۔ تو آئیں ہم مل کر نئی سوچ سے سوچیں گے اور اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ صرف ایک سوچ ہے جو آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ ٹیک اے فرسٹ اسٹیپ ان یور لائف، آگے بڑھیں، ترقی کریں، بہت سارا پیسہ کمائیں، اور وہ بن جائیں جو دنیا کے واہ یہ وہ شخص تھا جو ایک دن ریزہ ریزہ تھا اور آج یہ ایک چٹان ہے۔ وہ بنے جو لوگ آپ کو فالو کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خود سے پیار کریں اور بہت سارا پیار کریں۔ اس دنیا میں اگر کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہے
تو وہ محض آپ کی اپنی ذات ہے۔ کچھ ریئلائز کیجئے، جاگ جائیے۔ وہ شخص دنیا نہیں تھا، دنیا تو آپ کے اندر ہے، ذرا جھانک کر دیکھیں۔ تو آپ بس آج سے اپنی زندگی میں دوبارہ کھڑے ہو جائیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو ہم دوبارہ ملیں گے، لیکن تب تک اس کو شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے اس پیغام کا کوئی اور منتظر ہو۔ تو اپنی ڈھیر سارے خیال کے ساتھ اگلی دفعہ تک اللہ حافظ۔